اسلام میں خواتین کا مقام۔ معزز حاضرین جمعہ، اس موضوع کے انتخاب کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم مرد حضرات خواتین کا جو مقام ہے اسلام کے اندر جانیں، تاکہ ہم اور آپ اپنے خواتین کے ساتھ وہ بہتر رویہ اور سلوک کر سکیں، ان کے جو حقوق ہیں، جو ان کا مقام ہے، وہ ہم ان کو دے سکیں۔ خواتین اسلام اپنے مقام کو جانیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اپنے اس مقام کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، اپنی کچھ حرکتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے مقام کو ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے اس موضوع کے کہنے کی کہ موجودہ حالات میں خبریں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ بعض نادان خواتین مسلمانوں کی انہیں غیر مسلمین کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، پھرتے ہوئے پارکوں میں، رجسٹر آفس میں ان کی فوٹواں لٹکی ہوئی ہیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کہ وہ ان سے شادی کر چکی ہیں۔ ان حالات میں مسلمان خواتین کو ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ اسلام نے ان کو کتنا عظیم مقام دیا۔ مسلمان مردوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ جانیں اور اپنی بچیوں کی کونسلنگ کرے، تربیت کرے کہ اسلام نے عورت کو کتنا عظیم مقام دیا ہے، اور اللہ کی قسم جو احترام اسلام نے عورت کو دیا ہے، وہ احترام، وہ عزت، وہ عظمت کسی اور مذہب میں ہرگز نہیں ملے گی، نہ کسی اور تہذیب اور کلچر میں ہمیں ملے گی۔ اگرچہ بیان کرنے والے دعوے دار بہت سے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں، عورتوں کی آزادی کے ہم جو ہے علمبردار ہیں، بہت سے دعوے ہیں، لیکن ان کے دعووں کے اندر کھوکھلا پن نظر آتا ہے جب ہم حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خواتین کا کیا مقام بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ حجرات میں، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، لوگوں بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، یاد رکھو تم میں چاہے مرد ہو، تم میں چاہے خواتین ہو، اللہ کی نظر میں وہی باعزت ہے، وہی سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والے ہو، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے وہ خواتین میں سے ہو۔ اللہ نے اس آیت میں نسل انسانی کو اللہ رب العالمین نے جو پھیلایا ہے اور اس کو باقی رکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ بتایا کہ وہ مرد اور عورت ہے۔ ان کے ذریعے سے ہم نے انسانوں کی نسل کو باقی رکھا اور باقی رکھیں گے۔ تو اس میں جہاں مرد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، خواتین کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ کے پاس مرد ہونے سے کوئی باعزت نہیں ہوتا ہے، اللہ کے پاس عورت ہونے سے کوئی باعزت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا معیار تقوی کا ہے، تقوی عورت میں زیادہ ہے، عورت اللہ کے پاس باعزت ہے، تقوی مرد میں زیادہ ہے، وہ مرد اللہ کے پاس باعزت ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی۔ جب بنی آدم کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، خواتین بھی آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو بزرگی عطا فرمائی ہے، ان کی تکریم کی ہے، ان کی ہمت اللہ، ان کی عزت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ میرے دوست بزرگو، قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خواتین کے نام سے مستقل ایک صورت ہم کو نظر آتی ہے، سورۃ النساء کی شکل میں، جس میں اللہ نے عورت کا مقام بتایا، عورت کے حقوق بتائے، عورت کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ بتایا، عورت کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ قرآن میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ نیک لوگوں کا، مردوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پر ہمیں نیک خواتین کا بھی ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں ہم کو پیغمبر کے نام سے سورہ ملتا ہے، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں سورہ مریم بھی نظر آتی ہے۔ یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، جو مقام کسی اور مذہب میں ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
वलहुन्ना मिथलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, औरतों के भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे उन पर मर्दों के हुकूक बयान किए गए हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह गालिब और हिकमतों वाला है। तो इस आयत में अल्लाह ने साफ कह दिया कि इस्लाम ने औरत के भी वैसे ही हुकूक बयान किए जैसे औरत पर मर्दों के हुकूक को अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। तो इससे औरत का मकाम का पता चला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर मर्दों को औरतों पर फजीलत की बात कही चंद मामलात में कि अल्लाह ने मर्द के अंदर कुछ फितरी ताकतें ऐसी रखी हैं जिसकी वजह से मर्द औरत पर जो है यानी कि फजीलत रखता है। उनके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीगर मामलात में दोनों को यकसा और बराबर रखा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, नेक लोगों की दुआओं का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने कहा फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन दकरिन व उन्सा बादुकुम मिन बाद। अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल कर लिया। फिर अल्लाह ने कहा कि बेशक मैं हरगिज ज़ाय नहीं करूंगा किसी भी अमल करने वाले के अमल को, चाहे वो मर्दों में से हो चाहे वो खवातीन में से हो, क्योंकि ये बास में से है, यानी बास की जिन्स है, इंसान है दोनों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बात कह दी, मर्द नमाज पढ़ता है, औरत नमाज पढ़ती है, जितना सवाब नमाज का मर्द को मिलेगा उतना ही मर्द औरत को भी मिलेगा। दीगर जितने भी खैर के काम हैं, जो भी नेक अमल मर्द और औरत करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अजर उस अमल का रखा गया है दोनों को दिएगा। चेहरा देखकर नहीं कि यह मर्द है तो इसको डबल, औरत है तो सिंगल नहीं। अल्लाह उनकी नियतों को देखेगा। जिसकी जितनी खालिस नियत, जिसका जितना सुन्नत के मुताबिक अमल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके कदर अल्लाह अजर और सवाब से नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कुरान मजीद के अंदर फरमाई सूरह नहल की आयत नंबर 97 में, मन अमिला सालिहम मिन दकरिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो भी मर्द हो या औरत नेक अमल करे इस हाल में कि वो मोमिन हो या मोमिना हो, तो हम उसको बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। अल्लाह ने मर्द का जिक्र करके खास औरत का भी जिक्र किया। कहीं ये समझ में बात ना आए कि दीन सिर्फ मर्दों के लिए है, नहीं, अमल करना मर्द के लिए भी जरूरी है, औरत के लिए भी। अल्लाह ने कहा चाहे मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वो मोमिना हो, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, तौहीद की हालत में हो, ईमान वाले हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नेक अमल की वजह से दुनिया की बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएगा और आखिरत में वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, उनके अमल का बेहतर से बेहतर बदला अल्लाह कल क़यामत के दिन देने वाला है। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनने से पहले जाहिलियत में औरतों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था। अल्लाह ने उसका मंजर खींचा जब जाहिलियत के लोग अल्लाह को बेटी गर्दानने की कोशिश कर रहे थे, तो अल्लाह ने उनको डांटा कि अल्लाह को कोई औलाद नहीं है। रही बात बेटियों की, तुम अल्लाह को बेटी है कहते हैं जबकि तुम खुद बेटियों को नापसंद करते हो। अल्लाह ने क्या कहा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिलुन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उन लोगों में से किसी को लड़की की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई देती तो उनका चेहरा काला पड़ जाता और दिल में घुटने लगता। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, उस बुरी खबर को सुनने के बाद अपनी कौम से छुपता हुआ फिरता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अयुमसिकुहु अला हून अम यदुस्सुहु फित तुराब, क्या इस जिल्लत के साथ मैं जिंदगी गुजारूंगा या फिर मैं इस चीज को जमीन में दफना दूंगा। अला असा मा यहकुमून, अल्लाह ने कहा क्या बुरा फैसला करते। यानी बच्चियों की पैदाइश होती तो चेहरा काला पड़ जाता, लोगों से छुपता फिरता, ये सोचता कि इस बोझ को कैसे लेकर जीऊं या फिर इस बोझ को मैं जमीन के अंदर दफना दूं, और दफनाया जाता
زندہ درگور کی جاتی اس وقت لڑکیاں جب پیدا ہوتی. اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. کل قیامت کا دن ہوگا جب ہم اس زندہ درگور لڑکی کو اٹھا کر پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس پاداش میں, کس جرم کی پاداش میں تمہیں جو ہے قتل کر دیا گیا تھا. اللہ اس مظلوم عورت کو بھی حق دلائے گا کل قیامت کے دن. یہ مقام ہے اسلام میں عورت کا. اب آئیے اسلام نے کیا مقام دیا عورت کو. عیسائیوں کے پاس یہ بات ہے کہ وہ عورت کو کوئی اپنے لیے فائدے کی چیز نہیں سمجھتے, بلکہ ان کی دینداری میں اضافہ اس وقت ہوگا جب وہ عورت سے لا تعلق ہو. اسی لیے جو وہ پوپ بنتے ہیں جج یا پھر جو ہے فادر بنتے ہیں تو اس کے لیے کنڈیشن ہوتی ہے رہبانیت کے لیے کہ ان کے عورت سے تعلقات نہ ہو. یہود نے بھی عورت کے ساتھ ظلم کیا, اور دیگر ہندوستان کی یہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں یہ خیال تھا کہ عورت کا کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں ہے دنیا میں, صرف مرد کے لیے پیدا ہوئی. مرد اگر اس کی زندگی میں مر جاتا تو اس کو جب جلایا جاتا تو عورت کو بھی اس کی چتا کے ساتھ جلایا جاتا, جسے ستی کی رسم کہلاتا ہے, جسے ستی کی رسم کہا جاتا ہے. اسلام نے کیا کہا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے, لیکن اس میں سب سے بہترین متاع المرأة الصالحہ, نیک عورت ہے. اسلام نے یہ مقام عورت کو دیا بحیثیت ماں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی. اے اللہ کے نبی, لوگوں میں بہت سے لوگ ہیں, ان میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے میرے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا امک, تیری ماں. پھر کہا ثم من, ان کے بعد کہا امک, تیری ماں. پھر کہا ان کے بعد کہا امک, تیری ماں. تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر. چوتھی مرتبہ کہا کہ تمہارے والد. علماء نے یہاں لکھا کہ باپ کے مقابل میں ماں کو اللہ کے نبی نے 3 درجے زیادہ بتائے. کیوں؟ کیونکہ 3 کام ماں ایسے کرتی ہے جو والد نہیں کرتا. ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں لیے پھرتی ہے, اس کی مشقت کو برداشت کرتی ہے. نمبر 2, ولادت کی تکلیف کو سہتی ہے. نمبر 3, رضاعت کے مسئلے کو حل کرتی ہے. وہ کئی دن تک, کئی مہینوں تک اپنے بچے کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی. اللہ اکبر. یہ مقام اللہ نے ماں کو دیا ہے. یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا بتایا ہے بحیثیت ماں کے. میرے دوست بزرگوں, یہ مقام آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملنے والا. بحیثیت بیوی کے صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ بدر کا موقع ہے, اسلام کا یہ پہلا معرکہ, تاریخی معرکہ, فضیلتوں والا معرکہ. اس میں شریک ہونے والے سارے صحابہ دیگر صحابہ کے مقابلے میں فضیلت والے ہیں. اس میں شریک ہونے والے فرشتے دیگر فرشتوں کے مقابلے میں فضیلت والے ہیں. کیا کہتے ابن عمر رضی اللہ عنہ, ایسے معرکے سے ایک جلیل القدر صحابی پیچھے رہ گئے. انہو تغیب عثمان عن بدر. عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر سے دور رہ گئے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کی بیوی نبی کی بیٹی بیمار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان, تم کو جنگ بدر میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے, تم اپنی بیوی کی عیادت کرو. ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہما. تمہیں یقیناً جنگ بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کو جو ثواب ملے گا تم کو ملے گا, اور جو ان کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا تم کو بھی وہ حصہ ملے گا. اللہ اکبر. صحابہ کرام عذر کی بنا پر ہی جنگ اور جہاد سے دور رہتے, ورنہ ان کی تڑپ یہ ہوتی کہ وہ شہید ہو جائے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی تڑپ تھی کہ وہ شہید ہو جائے, وہ جنگ میں شریک ہو, لیکن عذر واقع میں عذر تھا. اللہ کے نبی نے ان کو رکنے کے لیے کہا. کس کی عیادت کے لیے؟ کس کی طبیعت پرسی کے لیے؟ اپنی بیوی کے. یہ اسلام نے مقام دیا ہے عورت کو جو کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا, کہ جہاد جیسے سفر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک دیا. میرے دوست بزرگوں, ترمذی کی حدیث ہے,
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। लोगों याद रखो, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो, और याद रखो बेशक मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ अपनी बीवी के साथ बेहतर मामले में। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने सर्टिफिकेट दी उस शख्स को कि तुम बेहतरीन इंसान हो क्योंकि तुम अपनी बीवी के हक में बेहतर हो, उसके हुकूक की अदायगी में बेहतर हो, उसके साथ बेहतर सलूक में तुम मुमताज हो। अल्लाह अकबर। बीवी के साथ अच्छा सलूक करना इस्लाम ने कहा वो बेहतर इंसान है। ये बहैसियत बीवी के एक औरत का मकाम है, इस्लाम ने बतलाया है। आइए बहैसियत बेटी को हम जानते हैं। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत का जिक्र किया गया कि दो बेटियों को लेकर आई थी और आयशा के पास कुछ नहीं था देने के लिए, रजी अल्लाह अन्हा। एक खजूर दी, दो बेटियां रोने लगी। माँ ने उस खजूर को दो हिस्सों में टुकड़ों में तकसीम किया, एक एक बेटी को एक एक हिस्सा दे दिया, कुछ खुद नहीं खाई। अल्लाह के नबी को हजरत आयशा ने जब ये खबर सुनाई तो अल्लाह के नबी ने कहा, मनबतुलिया मिन हादिहिल बनात बिशैइन कुन्ना लहु सितरम मिनन नार, कि जो शख्स, जो औरत बच्चियों की वजह से आजमाइश में मुब्तला हो, तकलीफ में मुब्तला हो, उनकी तालीम, उनकी तरबियत की वजह से उसे तकलीफ से दो चार होना पड़े, तो ये लड़कियां कल क़यामत के दिन जहन्नम और उसके दरमियान पर्दा बन जाएंगी। अल्लाह अकबर। ये बहैसियत बेटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये बहैसियत बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को मकाम दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत जाबिर रजी अल्लाह उनके ताल्लुक से आता है, ये भी सही बुखारी की हदीस है कि जंगे उहद का मौका है। उनके वालिद अब्दुल्लाह ने अपने बेटे को एक रात में बुलाया, कहा कि जंग उहद का मौका है, मेरे बेटे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जंग उहद में शरीक होऊंगा और सबसे पहले मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरे बेटे, मेरी 9 बेटियां हैं, तुम्हारी ये 9 बहनें हैं, मेरे जाने के बाद तुम उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनकी अच्छी तरबियत करना। हजरत जाबिर कहते हैं जब जंग उहद शुरू हुई तो सबसे पहले मेरे वालिद शहीद हुए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह, उनकी 9 बहनें थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफा हजरत जाबिर यानी कि शरीक होते हैं, हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैंने निकाह कर लिया। अल्लाह के नबी सवाल ये पूछते हैं कि क्या तुमने कुंवारी से निकाह किया या बेवा से, क्योंकि नौजवान कुंवारे लड़के थे। हजरत जाबिर ने कहा, अल्लाह के नबी मैंने बेवा औरत से निकाह किया है। अल्लाह के नबी ने कहा, है जाबिर क्या ही अच्छा होता कि तुम अपनी उम्र की कुंवारी लड़की से तुम निकाह करते तो तुम्हारे लिए बेहतर होता। तो वो कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी मेरे वालिद ने 9 बहनें छोड़ गए हैं और ये इनकी जिम्मेदारी मेरे तहत है। मैं ये चाहा कि अगर कोई तजुर्बेकार औरत मेरे घर में आए तो मेरी बहनों को चोटी डालेगी, उसको उनको देखभाल करेगी। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए कि सहाबे रसूल हैं, कैसे अपने बहनों का ख्याल करते हैं, कैसे उनके मुहाफिज बन जाते हैं। ये तालीम इस्लाम ने दी है। ये मकाम एक औरत का बहैसियत बहन के इस्लाम ने बतलाया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जिसके घर में 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो, और एक रिवायत में 3 बेटियां 3 बहनें हो, और वो बाप या भाई अपने बहन और बेटियों की हिफाजत करता है, उनके अखलाक का इंतज़ाम करता है, उनकी तालीम का इंतज़ाम करता है, उनकी अच्छी तरबियत करता है, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाते हैं, और एक रिवायत में आता है यहाँ तक कि वो मर जाते हैं, तो अल्लाह के नबी और वो शख्स जन्नत के अंदर करीब करीब होंगे जिस तरह हाथ की उंगलियां करीब करीब होती हैं। ये फजीलत, ये मकाम मेरी माँ और बहनें इस्लाम ने तुम्हारा बताया है। हम ये काउंसलिंग करें अपने बच्चों की, अपने ख़वातीन को बताएं कि तुम्हारा मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 221 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और औरतों से मुखातब होकर कहा, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, ऐ मुसलमान मर्दों तुम किसी मुशरिका औरत से निकाह न करना यहाँ तक कि वो मोमिन ना हो जाए, अगरचे के वो तुम्हें कितनी खूबसूरत ही क्यों ना लगे। और उसके बाद खवातीन को के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा, वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, और ऐ सरपरस्तों तुम अपनी बच्चियों का निकाह मुशरिकों के निकाह में ना दो। ये मुशरिक से बेहतर उनके लिए वो गुलाम मोमिन है।
جو اگرچہ غلامی کی زندگی میں لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرک مرد سے جو اگرچہ تمہیں بہت ہی بھلا لگ رہا ہو مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ اللہ نے اس کے بعد کیا کہا کہ یہ کفار، یہ مشرک تمہیں دعوت نکاح دے کر یدعون الی النار، آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، جبکہ اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے توحید پرست رشتوں کی طرف دعوت دے کر، اور اللہ اپنی مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے بإذنہ، اپنے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا مطالعہ ہر عورت اور مرد کو کرنا چاہیے کہ اللہ نے نکاح کے لیے کہا توحید پرست ایمان والوں کو چنو، لڑکیوں سے یہ نہیں کہا کہ تم مشرک مردوں کو نکاح کرو، بلکہ کہا کہ اے سرپرستو تم اپنے بچیوں کا نکاح نہ دو مشرکوں کے پاس۔ یعنی اسلام کے اندر عورت خود سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ اولیاء کا کام ہے، ان کے اولیاء کا کام ہے کہ وہ نکاح کرائے۔ اگر کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے، ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، تو اس آیت کا ذرا مطالعہ کر لیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ تم کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تم کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ام سلیم کی غیرت ایمانی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا جب مسلمان ہوئی، ان کا شوہر کافر تھا، کفر میں مر گیا، پھر اس کے بعد ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طلحہ ابھی مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور انہوں نے ام سلیم سے کہا ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے ایک ہی بات کہا کہ اے ابو طلحہ تو بہت بہتر انسان ہو سکتا ہے، لیکن میں تجھ سے ہرگز نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ تو ایک کافر ہے اور میں ایک مومن ہوں۔ ذرا غور کر، جس کی تو پوجا کرتا ہے، زمین سے نکلنے والے نباتات ہیں، جس کی تو پوجا کرتا ہے، فلاں بڑائی اس کو تراش کر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ تو عقل کا پیدل نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ آر دلائی حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ کو، عجیب وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو طلحہ اس کے بعد اپنے عقیدے میں غور و فکر کرنے لگے، اس کے بعد کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور مرد تم کو بہت زیادہ سونا اور چاندی کی لالچ دے رہا ہے مہر کی، اس لیے تم مجھے ٹالنے کی کوشش کرتے ہو؟ ام سلمہ نے کہا کہ اے ابو طلحہ بات اگر یہ ہے تو سن لے، اگر تو اسلام قبول کرتا ہے تو تیرا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا۔ اور اللہ کی قسم حضرت ابو طلحہ جب یہ بات سنے تو نبی کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی ایک ایمان والی، آپ کی ایک امتی ام سلیم کا یہ کہنا ہے، آج میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہی اسلام قبول کرنا ام سلیم کا مہر بن جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ایمانی غیرت ہر مسلمان عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ جانتے ہیں جو غیر مسلمین لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں مسلمانوں کی یا بھگا کر لے جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور آج کل دشمن تنظیمیں، مسلمانوں کی دشمن تنظیمیں ایک ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں کہ کس طرح مسلمان لڑکیوں کو بہکایا جائے، اور بہک رہی ہیں مسلمان لڑکیاں جو دین سے دور ہے، آزادانہ ماحول کو پسند کرتے ہیں، اور وہ ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کو پھنساتے ہیں، پھر اپنے دوستوں کو اس کا پارٹنر بھی بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور جب دل بھر جاتا ہے تو جسم فروشی کے اڈے بھرے ہوئے مسلمان بعض لڑکیوں سے جو غیر مسلمین کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ کر کر بھاگ جاتی ہیں۔ یہ کوئی جو ہے بناوٹی بات نہیں ہے، یا نہیں تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، بلکہ پیپروں کی بعض سرخیاں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ کئی مسلمان لڑکیاں جو غیر مسلمین کے ساتھ شادی کر کر فرار ہو جاتی ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے شوہروں نے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو گھر کے اندر پورا خون ہی خون تھا۔ یہ تصویریں اخبارات نے پیش کی ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے خواتین اسلام، ایک بات ہم ذہن میں رکھیں، اسلام نے جو مقام ایک عورت کو دیا ہے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، اللہ کی قسم یہ مقام، یہ عزت، یہ احترام آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے خواتین اسلام کو، اور ہم مرد حضرات کو اپنی بچیوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ اللہ نے تم کو جو مقام دیا بہت بڑا ہے، جو تم کو چیزیں
नापसंद नजर आती है बज़ाहिर पर्दे की तालीम, बाहर निकले तो महरम का साथ, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। इस्लाम के अंदर औरत की ईमान के बाद सबसे कीमती चीज औरत की इज्जत है, इसकी इस्मत है, उसकी हया है। अल्लाह ने उसके लिए ये हुक्म दिया कि वो पर्दे का हुक्म दिया, इसलिए हुक्म दिया कि जब सफर करो तो अपने महरम के साथ सफर करो, वरना देखते नहीं कि राबिया जैसी लड़कियों का अंजाम क्या हुआ। मेरे दोस्त जो आंखों से हम देखते हैं, उसके बावजूद इस्लामी तालीमात पर गौर नहीं करते कि इस्लाम की तालीमात में कितनी हिकमतें हैं, कितने फायदे हैं, कितना एहतराम इसके अंदर छुपा हुआ है ख़वातीन के लिए। तो लिहाजा इन तालीमात को हम अपने जहनों में रखें। अल्लाह से आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे कहने और सुनने में इखलास अता फरमाए।